کہا جاتا ہے کہ شوبز انڈسٹری میں جگہ بنانے کے لیے ظاہری حسن سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ حسین و جمیل چہرے ہی اسکرین کی زینت بنائے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے ان کے حسن میں ڈوب جائیں، اور خاص طور پر برصغیر کے سینما کی تاریخ میں ابتدا سے ہی یہی روایت رہی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر تاریخ میں کچھ ایسے بھی اداکار آئے ہیں جو بالکل خوبصورت نہیں تھے، بلکہ لوگ انہیں بدصورتی کے طعنے دیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن پھر ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ سینما کی تاریخ ان سے لکھی گئی، ان کے نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیے گئے۔ ان کے بغیر کوئی فلم چلتی نہ تھی، گویا ان سے کئی سال ہزاروں گھروں کے چولہے جلتے رہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم سرحد کے دونوں پار کے فنکاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے ہینڈسم ہونے کی روایت کو بدلا اور واجبی شکل و صورت ہونے کے باوجود نہ صرف ہیرو آئے بلکہ صحیح معنوں میں انڈسٹری پر راج بھی کیا۔ نمبر 1، حقیقت تے صرف رب دی ذات جاندی ہے جناب، مولا تے بس کھڑا کرنا جاندا ہے۔ میں پوچھنا تو کی جاننا ہے؟ او مولا دی گواہی مولا ہی دے سکتا ہے، اے مولا ماں نے ایک کو ہی جمیا ہے، او میں آپ۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام سلطان راہی کا ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا تذکرہ جس شخصیت کے ذکر کے بغیر ناممکن ہے وہ سلطان راہی ہیں۔ اپنے کیریئر میں 700 سے زائد مقبول فلموں میں کام کرنے والے سلطان راہی کو معمولی سا دکھنے پر ابتدا میں مختصر اور سائیڈ رولز ملتے رہے، بلکہ جب پہلی بار سلطان راہی کام مانگنے کے لیے فلم ساز کے پاس گئے تو سلطان راہی کی شکل دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور انہیں دفتر سے جانے کو کہا۔ سلطان راہی نے ان سب تانوں کے باوجود اپنی محنت جاری رکھی اور پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا جب سائیڈ رول کرنے والا سلطان راہی بشیرہ میں لیڈ ایکٹر کے طور پر نمودار ہوا اور ہر طرف چھا گیا۔ سلطان راہی کو قدرت نے اس عروج سے نوازا کہ وہ 2 دہائیوں تک اکلوتے انڈسٹری پر راج کرتے رہے۔ سلطان راہی کے بغیر فلم بنانا محال ہوا کرتا۔ سلطان راہی کو فلم انڈسٹری میں جو مقام ملا وہ خالصتاً ان کی محنت شاقہ کا ثمر تھا۔ فلموں میں جبر کے خلاف لڑنے والے سلطان راہی کو دیکھنے والے آج بھی ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ سلطان راہی نے اپنی کامیابی سے انڈسٹری پر یہ باور کر دیا کہ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے چہرے کی خوبصورتی نہیں بلکہ اچھے اخلاق، کردار اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، کتنی خوبصورت پتنگ ہے۔ پتنگ ابھی کو بسنت کے تو کہاں پتا؟ ہاں وہ تو کٹ گئی، چلی بھی گئی۔ ہاں آپ نے یہ جو پیسے تقسیم کیے ہیں ایمانداری سے کیے ہیں نا؟ ہاں بالکل بالکل، تو پھر اپنا اپنا حصہ اٹھا لی۔ بالکل اٹھا لی۔ پاکستان میں جب بھی فلمی انڈسٹری کا ذکر کیا جائے تو منور ظریف اور رنگیلا کے نام ذہن میں ابھرتے ہیں۔ رنگیلا نے اپنے کیریئر کا آغاز سائیڈ رول سے کیا، مگر اپنی متاثر کن اداکاری کی وجہ سے جلد ہی انہیں فلموں میں ٹائٹل رول ملا اور وہ بطور کامیڈی ہیرو فلموں کی زینت بننے لگے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کی تمام ہیروئن ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش مند رہتی تاکہ وہ اس طرح سے ہٹ ہو سکیں۔ اداکار رنگیلا گڈ لکنگ نہیں تھے اور نہ ہی ان کے نین نقش دل فریب تھے، لیکن چھوٹے قد والے رنگیلا نے فلم انڈسٹری میں بے پناہ محنت سے بلند نام کیا اور شہرت کے ان ادوار سے گزرے جو ان کی طرح سے کسی اور اداکار کو نصیب نہ ہو سکے۔ اور یہی رنگیلا جسے بدصورت کہا جاتا تھا، ایک وقت آیا کہ ان پر گیت و سب تو سونیا فلمایا گیا، یعنی وہ جسے بد شکل کہتے تھے اسے انڈسٹری کا سب سے سونا کہا گیا۔ یہ قدرت ہی کی عطا ہے جسے نواز دے۔ نمبر 3، اسے بخش دو آقا، میں نے ہمیشہ ایک وفادار کتے کی طرح تمہاری خدمت کی ہے، جو تم نے مجھ سے کرایا میں نے کیا، کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں، اسے بخش دو۔ ہینڈسم نہ ہونے کے باوجود تاریخ رقم کرنے والے ہیرو آنے والے اداکاروں میں بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بھی شامل ہیں۔ نصیر الدین شاہ بھارت کے صف اول کے اداکاروں میں سے ایک ہیں جن کی اداکاری میں عمر کے ساتھ ساتھ پختگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سنجیدہ، مزاحیہ، رومانوی، ہر طرح کے کرداروں میں ڈھل جانے والے نصیر الدین شاہ نے جب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو وہ دیگر ہیروز کی طرح ہینڈسم نہیں تھے، مگر ان کے اندر اداکارانہ صلاحیتیں سب سے زیادہ تھیں جس کا انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈسٹری کے دیگر بڑے ناموں میں سے ایک نام بن گئے۔ سینکڑوں فلموں میں جلوہ گر ہونے والے نصیر الدین شاہ نے اپنی لازوال اداکاری کے باعث ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سمیٹے۔ اس کے علاوہ انہیں بھارت کے چوتھے بڑے سول ایوارڈ پدما بھوشن اور پدما شری سے بھی نوازا گیا، جو بلا شبہ ان کی خدمات کا سرکاری سطح پر اعتراف تھا۔ اگر بھارت میں موجود منجھے ہوئے اور سینئر اداکاروں کی فہرست مرتب کی جائے تو ان میں نصیر الدین شاہ شروع کے اداکاروں میں شمار کیے جائیں گے۔ نمبر 4، ان لوگوں کو میں نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ دی، $15,000 دیے، ریڈ لیبل بلیک لیبل سب پلائی، وسکی ووڈکا وائن، لال پیلے ہو کے پڑے۔ ان گوروں نے چائنا کا مال چپکا دیا، 5 منٹ ہی ٹک پائے۔
عہد حاضر میں خوبصورتی کے بغیر فلموں میں کامیابی حاصل کرنے والے اداکاروں میں نوازالدین صدیقی بھی سب سے بڑی مثال ہے۔ نوازالدین صدیقی کا نیچرل اداکاری میں کوئی ثانی موجود نہیں، وہ ایسی مٹی ہے جو ہر سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ نوازالدین صدیقی نے اپنے فلمی کیریئر میں ہر طرح کے کردار ادا کیے اور ان سب میں سے انہیں بے پناہ پذیرائی ملی۔ عامر خان کی فلم سرفروش میں معمولی کردار ادا کرنے والے نوازالدین صدیقی کو بریک تھرو ملنے تک سائیڈ رولز ملتے رہے۔ منا بھائی دیکھنے والوں نے انہیں فلم کے ایک سین میں ریلوے اسٹیشن پر پرس نکالتے ہوئے ہجوم سے مار کھاتے ہوئے بھی دیکھ رکھا ہے۔ اس ٹائم معمولی سا رول کرنے والے نوازالدین صدیقی یا ان کے دیگر ساتھیوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ جیب کترا کل کو بھارت کے بڑے اداکاروں میں ایک شمار کیا جائے گا اور اس کی شہرت کے چرچے ہر سو مقبول ہوں گے۔ نوازالدین صدیقی ایک سانولی رنگت والے اداکار ہیں جن کے چہرے کے خد و خال انتہائی معمولی ہیں۔ وہ اگر معمولی کپڑے پہنے تو کسی مزدور سے زیادہ نہ لگیں۔ آج وہ بھارتی سینما کے لیے بہت بڑے اداکار ثابت ہوئے ہیں جن کے ساتھ کئی اداکاروں کی قسمت وابستہ ہے۔ نوازالدین صدیقی نہ صرف بھارت بلکہ وہ دنیا کے پہلے اداکار ہیں جن کی 8 فلمیں گینیس فلم فیسٹیول کی زینت بنی ہیں۔ ان کی اداکاری کا عالم یہ ہے کہ اسے جانچنے کے لیے بھارت کی بجائے ملک کی دوسری فلم انڈسٹری کی جیوریز کو بھی ان کی فلمیں بھیجی جاتی ہیں، جہاں وہ ایک تجربے کی طرح ان کی اداکاری کا بغور معائنہ کرتے ہیں اور انہیں ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ ان کے گھر میں ملکی اور غیر ملکی ایوارڈز کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو ان کی اعلیٰ پائے کی اداکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشہور ویب سیریز سیکرڈ گیمز میں ان کی اداکاری سے معروف انگریز ادیب پاول کولو اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں اپنے چاہنے والوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ نیٹ فلکس پر موجود بہترین ویب سیریز میں سے ایک سیکرڈ گیمز ہے جس میں عظیم اداکار نوازالدین صدیقی ہیں۔ ان کی کامیابی کے قصے پڑھنے کے لیے یہ تاثر منو مٹی تلے دفن ہو جانا چاہیے کہ خوبصورتی ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ نمبر 5 گولی لگ گیا، گولی لگ گیا اس کو۔ ہم ٹھیک ہے ابو۔ چپ لے گیا، چابی کہاں ہے؟ چابی کہاں ہے؟ گاڑ میں ڈال لی ہو کیا چابی سالا؟ معروف بھارتی سیریز گینگ آف وسے پور میں سردار خان کے کردار سے تو سبھی واقف ہوں گے کہ اس کردار نے پوری سیریز کو 4 چاند لگائے رکھا اور جاندار بنایا۔ سردار خان کا کردار ادا کرنے والے منوج باجپائی کا شمار ان ناموں میں ہوتا ہے جنہوں نے انڈسٹری کے اس تاثر کو زمین بوس کر دیا کہ کامیابی کے لیے خوبصورتی لازم و ملزوم ہے۔ منوج باجپائی آج بہترین اداکاری کے باعث پاکستان اور بھارت میں یکساں طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ انہیں انڈسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کے جن ادوار سے گزرنا پڑا، انہوں نے منوج باجپائی کی اداکاری میں وہ نکھار پیدا کیا کہ آج جب وہ اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں تو اپنی مسحور کن اداکاری سے دیکھنے والوں کو ہلنے نہیں دیتے۔ منوج باجپائی کو بھی بھارتی بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نوازالدین صدیقی کی طرح منوج باجپائی بھی ایک بڑے نیچرل اداکار بن کے سامنے آئے۔ وہ ابھی تک کئی ایک سپر ہٹ فلمیں دے چکے ہیں اور ان کی کامیابی کا یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے۔ نوازالدین کی طرح منوج باجپائی بھی آج انڈین سینما میں تاریخ رقم کر رہے ہیں اور وہ اداکار جسے معمولی سے رول ملا کرتے تھے آج رائٹر ان کے لیے خصوصی کردار لکھتے ہیں۔ وہ ہر کردار کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ منوج باجپائی کے مداحوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج پیسہ آ جانے کے بعد نوازالدین صدیقی اور منوج باجپائی کی خوبصورتی بھی نکھر کے سامنے آئی ہے۔